بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج انشاءاللہ العزیز بچوں اور بچیوں کے رشتے کے حوالے سے ایک دو تین اعمال انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر ایک دو باتیں ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ نکاح یہ اللہ جل شانہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت خداوندی کو حاصل کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ترتیب اور طریقہ مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے، اس ترتیب اور طریقے کو اپنا لینا چاہیے، اور اس کے حصول کے لیے جائز تگوردو کرنا چاہیے۔ ناجائز طریقوں سے اس کا حصول مناسب نہیں ہے، اور اس کے لیے غلط راستوں پر گامزن ہونا بھی جائز نہیں۔ ہمارے ہاں کمزوریاں بہت ساری جو پائی جاتی ہے، اس میں ایک بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ لڑکے کے اندر صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ کوئی ملازمت کرتا ہے کہ نہیں، پیسے والا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ نوکر پیشہ ہے اور وہ پیسے والا ہے تو اس کا وہ پیسہ اس کے ساری جو خامیاں ہیں، عیوب ہے، اس کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے۔ پھر نہیں دیکھا جاتا کہ وہ نمازی بھی ہے کہ نہیں، وہ حیادار بھی ہے کہ نہیں، وہ جو ہے اس کے علاوہ اس دینداری کس حد تک ہے، اور باقی اس کی سیرت اور کردار کے حوالے سے کوئی نہیں دیکھا جاتا اور نہ پوچھا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف لڑکیوں کے حوالے سے ہمارا حال اور ہمارا رویہ یہ ہے کہ وہاں پر 100 خوبیوں کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کے اندر یہ بھی ہو، یہ بھی ہو، یہ ساری چیزیں ہو، اور پھر ظلم در ظلم یہ ہے کہ لڑکی والوں کو بتا کر ان کے گھر کا وزٹ کیا جاتا ہے، اور پھر پسند ناپسند کی بات کی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک گھر کے اندر 2-3 رشتے آئے اور 2-3 فیملی آئے اور وہ لڑکی کو ناپسند کر کے جائے تو اس لڑکی کے اوپر اس کی کیا حالت ہوگی، کیا کیفیت ہوگی۔ تو جب اس قسم کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہو جو صرف اس نظر سے رشتے طے کرتے ہو جس میں نہ دینداری کا کوئی معاملہ ہو، نہ حیا کو دیکھا جاتا ہو، نہ قرآن کریم کی تعلیم کو، نہ جو ہے کسی اور دینی بات کو، صرف اور صرف اعلیٰ تعلیم یا جو ہے اعلیٰ نسب یا صرف مالداری کو مد نظر رکھ کر، تو ایسے رشتے کامیاب نہیں ہو پاتے، ہمیشہ ناکامیاں ان کی مقدر ہوتی ہے۔ رشتوں کے لیے جب بھی جانا ہو تو پہلے سے یہ بتا کر نہ جائے کہ ہم لڑکی کو پسند کرنے کے لیے آ رہے ہیں، کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں پسند ہے کہ نہیں ہے۔ اس میں آپ ہی کا نقصان ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ جس گھر میں آپ جا رہے ہیں تو وہ لڑکی پہلے سے میک اپ کر کے تیار بیٹھی ہوگی، تو اس نے اپنے اصل حسن کو تو چھپا لیا۔ اگر وہ بدصورت ہے تو وہ خوبصورت بن کر بیٹھ جائے گی، آپ دھوکہ کھا جائیں گے۔ ایک نقصان آپ کا یہ ہوا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر بالفرض آپ جاتے ہیں اور اس کو ناپسند کر کے آتے ہیں تو اس کا وبال بھی آپ کے اوپر آئے گا اور اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ خاموشی سے جا کر وہاں وزٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں، تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جو لڑکی ہے وہ اوریجنل حالت میں مل جائے گی کہ وہ کیسی ہے۔ آپ کو پسند آ جاتی ہے تو سو بسم اللہ، پسند نہیں آتی تو کم از کم ان کا دل نہیں ٹوٹے گا۔ اگر رشتے اس وجہ سے آپ کے گھر میں نہیں آتے کہ آپ نے بہت سارے گھروں کے اندر جا کر لڑکیوں کو ناپسند کیا ہے، تو اب آپ کے گھر رشتے کیسے آئیں گے؟ اگر کئی رشتے آپ کے گھر آ چکے ہیں اور آپ نے لوگوں کو واپس کیا ہے، پھر آپ رشتے مانگنے جاتے ہیں تو آپ کو رشتہ کیسے ملے گا؟ اگر رویہ یہ ہے تو اس کے اوپر کثرت کے ساتھ استغفار کی ضرورت ہے اور اللہ سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ ساری باتیں نہیں ہیں اور پھر بھی لڑکیوں کے یا لڑکوں کے حوالے سے کچھ مشکل ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف رجوع کر کے
اس کو یاد کیا جائے۔ اور دو اعمال بتاتا ہوں، ایک یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو واقعہ ہے 20ویں پارے میں، اس میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ سے مانگ رہے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ بہت زبردست دعا ہے۔ اس دعا کو جو ہے چاہیے لڑکے والے ہو یا لڑکی والے ہو، اس دعا کو پڑھے، اس دعا کو پڑھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگا تو اللہ جل شانہ نے اسے گھر بھی دیا، گھر والی بھی دی، اور روزگار رزق کا سلسلہ بھی، اور جو کچھ چاہیے تھا وہ سب کچھ عطا فرمایا۔ تو ہم بھی اللہ جل شانہ کو پکارے اس طریقے سے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ علماء لکھتے ہیں کہ 112 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ اس دعا کو پڑھے، اور 3 دفعہ اس کے ساتھ سورہ والضحیٰ پڑھے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ یہ ایک مہینے میں سٹارٹ سے لے کر 11 دن تک، 11 دن اس ترتیب سے یہ عمل کرے، پھر اگلے مہینے کے 11 دن یہ عمل کرے، اور پھر اگلے مہینے کے یعنی تیسرے مہینے کے 11 دن یہ عمل کرے۔ انشاءاللہ 3 مہینے کے اندر اندر اللہ جل شانہ خیر کا معاملہ فرما دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اگر سورہ فرقان کی وہ آیت جو پہلے بھی ایک ویڈیو میں عرض کر چکا ہوں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس دعا کو بھی اگر شامل کر لیا جائے اور 5 دفعہ اس دعا کو بھی پڑھے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کا رشتہ وہاں مقدر فرما دیں گے جہاں آپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بن جائیں گے۔ وہ جگہ آپ کو پسند آئے گی، اس سے آپ کا دل، آپ کا گھر آباد ہوگا، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، اور اس سے آپ کی جو ہے سکون کا ذریعہ وہ آپ کے لیے بن جائے گا۔ تو ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ سورہ یوسف پڑھیں۔ سورہ، اگر لڑکے کے رشتے کا معاملہ ہے تو ایک دفعہ سورہ یوسف پڑھ کر اللہ جل شانہ سے اس معاملے میں مدد طلب کرے، اور اگر لڑکی کے رشتے کا معاملہ ہے تو ایک دفعہ سورہ مریم پڑھ کر اللہ جل شانہ سے اس معاملے میں رشتے کے حوالے سے مدد طلب کرے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ جل شانہ مدد فرمائیں گے، اور جو مشکل ہے وہ مشکل انشاءاللہ العزیز آسان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جتنے لڑکے جو ہے ازدواجی تعلق سے محروم ہیں، اللہ جل شانہ ان کو زوجات صالحات عطا فرمائے، اور جو بچیاں بے جوڑ ہیں اللہ جل شانہ ان کو زوج صالح نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سب کی پریشانیاں آسان فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔